السلام علیکم ناظرین، میں ڈاکٹر سلیمان ہوں. آپ ڈاکٹر آن لائن یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. میں ایسے کچھ پوائنٹ جو ہے نا آپ لوگوں کے لیے ڈھونڈتا ہوں اور آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ جو روزمرہ زندگی میں آپ لوگوں کے جو ہے نا ہم سب کے لائف میں جو ہے نا وہ چلتے ہیں اور ہم ان چیزوں کو جو ہے نا اگنور کرتے ہیں. آج میں سنڈے تھا، میرا کال تھا تو میں ہاسپٹل میں تھا اور ہاسپٹل میں جو ہے نا ایک سی سیکشن ہو رہا تھا. تو جو سی سیکشن جس کا ہو رہا تھا وہ بھی ایک گریجویٹ خاتون تھی اور اگر آپ یہ بھی کہو کہ وہ ہمارے فیلڈ سے ریلیٹڈ تھی. اور اس کا پہلے بھی جو ہے نا ایک بچہ نارمل مطلب سی سیکشن کے ساتھ ہوئے اور اس کے لیے جو ہے نا اس نے آئی ڈونٹ نو کہ اس کی بچے کی جو ہے نا ایج کتنی تھی، میں نے یہ تو نہیں پوچھا، لیکن اس نے دوسرے بچے کے لیے جو ہے نا یہ وش ظاہر کی کہ نارمل ٹرائل دیا جائے کہ میرا نارمل بیبی ہو جائے. تو یہ وہ لیسن جو ہے نا یہ ہمارے سب کے لیے ایک جیسا ہے، میرے لیے ہو یا آپ لوگوں کے لیے یا فیملی میں کسی اور کے لیے ہو، کہ ہم اپنے پیشنٹ کو پریگننسی کے دوران جو ہے نا جب پہلے تو ہم پریگننسی میں وزٹ نہیں کرتے. تو میں یہ بتا دوں کہ پریگننسی میں پراپر وزٹ کرنا چاہیے تاکہ ہاسپٹل میں جا کے آپ کی بچی جو ہے بچہ ہوگا اس کے پراپر جو ہے نا اس کا انویسٹیگیشن ہو، اس کا پراپر دیکھنا چاہے اور اس کی ماں کے بھی جو ہے نا پراپر ایگزامینیشن ہو تاکہ اینڈ پہ جو ہے نا ایسا کوئی پرابلم نہ ہو جس کی وجہ سے جو ہے نا ہم بہت زیادہ سفر کریں. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ ہم اگر کوئی بھی جو ہے نا کسی کی بھی جو ہے نا فیملی میں کسی کی پریگننسی کے کیس پہ جو ہے نا آپ اس کو ہاسپٹل لے کے جاتے ہو تو آپ ڈاکٹر کے ساتھ جو ہے نا اس چیز کے اوپر کبھی بھی جو ہے نا اصرار نہ کریں بلکہ ان کے ساتھ کوآپریشن کریں اور ان کو آپ بتائیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ خود دیکھ لیں ایسا کام ہو جائے کہ اس میں جو ہے نا ماں کی صحت بھی وہ صحت مند رہے اور بچہ بھی جو ہے نا صحت مند پیدا ہو. کیونکہ ایک معمولی سے مسٹیک کی وجہ سے ایک معمولی سے مسٹیک اتنا زیادہ جو ہے نا پرابلم کریٹ کر لیتا ہے. مدر کے لیے بھی اگر مدر نہ ہو تو بیبی کے لیے تو مکمل طور پر اس کی پرابلم ہوتی ہے. کیوں؟ اگر مثال کے طور پر ایک بچے ایک پریگننسی ہے اور اس میں جو ہے ڈاکٹر چاہتی ہے کہ میں آپریشن کر لوں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ڈاکٹر جو ہے نا اپنے سیکھنے کے لیے کرتے اور یہ کرتے وہ کرتے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. کیونکہ دنیا آتی ہے ہاسپٹل میں، یہ نہیں کہ وہی ایک ہی پیشنٹ کیا اور اس پہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ وہ کر لے. لیکن ڈیلیوری جو ہے ان تک کوئی بھی ڈاکٹر جتنے بھی ایکسپرٹ ہو وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ میں اس کو نارمل جو ہے نکال سکوں، یہ بچہ جو نارمل ڈیلیور ہو جائے گا. وہ انتظار کرتے ہیں. تو جب آپ کی کوآپریشن اس کے ساتھ ہو وہ تھوڑا سے بورڈ ہوتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے یار کیا اٹینڈنٹ جو ہے نا ہمارے ساتھ کوآپریٹ کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ ایگری کر رہے ہیں تو ہم وہ کام کریں کہ جو پیشنٹ کے لیے بہتر ہو. ہر وہ ڈاکٹر یہ چاہتے ہیں کہ میرا پیشنٹ جو ہے نا صحت مند ہو جائے اور اللہ اس کو شفا دے دے تاکہ آگے جو ہے نا اس کی زندگی اچھی ہو. تو ناظرین میں اس چیز کو جب آپ میں نے دیکھا تو میں اس پہ یہی آپ کو بتا رہا تھا کہ ان کے ایک چھوٹی سی اصرار پہ اور چھوٹی سی اس پہ کہ نہیں میں نے بیبی کو نارمل جو ہے نا ڈیلیور کرنے ٹرائل لینا چاہتے تھے. اسی میں یہ ہوا کہ اس بچے نے بالکل ٹرائی نہیں کیا. مکمل طور پر جو ہے نا اس کو تقریباً کوئی 5-1 منٹ جو ہے نا میں اس کو مصنوعی سانس دے رہا تھا، اسٹیمولیٹ کر رہا تھا. 5 منٹ کے بعد اس نے ٹرائی کیے. تو ایک بچہ جب ڈیلیوری ہوتی ہے یا ڈاکٹر اگر آپ کو کہتے ہیں اور آپ اسی چیز پہ اصرار کرتے ہیں کہ نہیں میں نے بالکل جو ہے نا اس کو وہ کرنا ہے مجھے نارمل پہ ٹرائل دے دو اور میں آپریشن نہیں کرنا چاہتا، تو اس دوران جو ہے نا میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ جو بچے پیدا ہوتے ہیں یا تو کرائی نہیں کریں گے یا ماں کے پیٹ میں پوٹی پاس کر لے گا یا اس کے ساتھ کچھ اور ایسا ہو جائے گا اور کیا آگے اسٹرک ہو جاتا ہے. نارمل ڈیلیوری ہونے ہوتے اسٹرک ہو جاتا ہے، سر اس کا اتنا بڑا لمبا سر اس کا بن جاتا ہے. پھر تو سر والا تو پھر بھی گزارا کرتے ہیں، لیکن یہ جو 2 پرابلم ان میں آ جاتی ہے کہ جس میں جو ہے نا ایک تو بچہ 3 جو اسٹرک ہوتا ہے یا جو ہے نا کرائے نہیں کر پیدائش کے دوران جو ہے نا آپ نے اس کو کیا اور اس پہ کرائے نہیں کیا، آپ اس کو 2-3 منٹ 4 منٹ تو اس کی جو جتنے کرائے وہ لیٹ کرتے ہیں اتنا جو ہے نا وہ اپنے جو باقی ہم عمر بچے ان سے جو ہے نا اتنا وہ ہر اس میں جو ہے نا ایکٹیویٹی میں وہ پیچھے ہوگا، نالائق ہوگا بہت زیادہ. اتنا نالائق ہوگا کہ آپ اس پہ سوچ نہیں سکتے. اپاہج رہ سکتا ہے، ایسا اپاہج جس کو ہم سی پی چائلڈ کہتے ہیں کہ آپ کا بچہ جو ہے نا وہ نہ گردن سنبھالے گا نہ وہ بات کر سکے گا، ایون کہ سوال تک وہ نہیں کر سکتا کہ آپ اس کو وہ 8 سال 10 سال کے بچے ہوتے ہیں اور صرف جو ہے نا اسٹرا سے اس کو دودھ اور یہ چیزیں جو ہے نا سارے گرینڈ کر کے اور تھوڑا تھوڑا دیتے وہ نہیں کر سکتے. کچھ اس کے منہ سے نکلتے ہیں، کچھ جو ہے نا وہ کار لیتے ہیں. بڑی مشکل سے وہ زندگی اور وہ آزمائش والی ایک زندگی ہوتی ہے ماں باپ کے لیے، اللہ تعالیٰ کسی کو نہ دے. تو یہ چیزیں اسی لیے ضروری ہے بتانا کہ ایز اے پیڈیاٹریشین یا ایز اے ڈاکٹر جو ہے نا یہ ہمارا جو ہے نا وہ ہے کہ ایک ایسا جو ہے نا فریم ورک بن جائے، ایک ایسا جو ہے نا وہ ہو
کہ جب آپ اپنے کسی بھی پیشنٹ کو جو ہے نا میسج ہوتا ہے یا کوئی اور فیملی ممبر ہوتا ہے جس میں جو ہے نا وہ ان کی پریگننسی ہو اور آپ ڈیلیوری کے لے کے جاتے ہیں تو ایک پہلے تو یہ بات ہے کہ آپ کے پراپر اس کے وزٹ کمپلیٹ ہونا چاہیے. دوسری بات اس کے جو ہے نا جب آپ ادھر لے کے جاتے ہیں تو لازمی نہیں کہ آپ ڈاکٹر کو کہے کہ نہیں میں نے یہ کرنا نہیں. ڈاکٹرز کے ساتھ آپ یہ بات کر رہے ہو, ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کے ہاتھ میں اللہ شفا ڈالے تاکہ میرا مریض اس سے بہتر ہو جائے. تو اگر ڈاکٹر آپ کو کہتے ہیں کہ اس کا آپریشن کرنے تو آپ بالکل ان کے ساتھ اس بات پہ ایگری کر لیں کہ ہاں آپریشن کیوں ضروری ہے. اس لیے ضروری ہے کہ ماں بھی بہتر رہے اور صحت مند رہے اور جو بیبی پیدا ہوتا ہے وہ بھی صحت مند پیدا ہو تاکہ آگے کے لیے ہمارے لیے کوئی مشکل اس کا نہ ہو. اس کے بعد ایک سٹیپ اور آتا ہے, بچہ ڈیلیور ہو گیا, ڈاکٹر نے اندر اسسٹینٹ کر کے آگے اس کو جو ہے نرسری میں لے کے آتے ہیں. نرسری میں جو ہے نا وہ پھر آپ کو وہ سارا اس کے بچے کے متعلق بتاتا ہے کہ اس بچے کا یہ مسئلہ ہے, یہ مسئلہ ہے, یہ مسئلہ ہے. تو بہت سارے یہ ہوتے ہیں کہتے نہیں ہمارا بچہ ٹھیک ہے ہمیں دے دو. میں آپ کو بتا دوں ایک بچہ اگر کرائے نہیں کرتا, بے شک 5 منٹ تو بہت بڑی بات ہے, اگر 1-2 منٹ بھی کرائے نہیں کرتا تو کم از کم 24 گھنٹے یا 48 گھنٹے جو ہے نا اس بچے کو ہم صرف اینٹی بایوٹک دیتے ہیں اور خوراک جو ہے نا جو وہ ہم کینولا لگا کے اس کے تھرو جو ہے نا ہم اس کو دیتے ہیں, ڈرپ لگی ہوتی ہے اس کو وہی خوراک ہوتا ہے اور اسی چیز کا انتظار کرتے ہیں اور بار بار اس کو دیکھتے ہیں کہ ایک تو ٹیمپریچر دیکھتے ہیں, دوسری بات یہ دیکھتے ہیں کہ اگر بچے کو جھٹکے نہ لگے. کیونکہ جو بچہ کرائے نہیں کرتا یا اس کے جو ہے نا ماں کے پیٹ میں پوٹی کر لیتے ہیں یا اس کا جو ہے نا جو ناف ہوتا ہے امبلائکل کارڈ وہ پورا کا پورا جو ہے 1, 2 یا 3 لوپ اس کی جس طرح بندہ بالکل پانسی لگتی ہے, ایسے کنڈیشن میں جو ہے نا وہ ہوتا ہے. تو اس کنڈیشن میں جب وہ ہوتے ہیں تو وہ اس کو بہت زیادہ وہ جو ہے نا وہ بچے جب نکلتے ہیں تو وہ انتہائی سک ہوتے ہیں. اگر اسی ٹائم جتنا اس کو وہ کر لیتے ہیں ریسسٹیشن کر لیتے ہیں ڈاکٹر پیڈیاٹریشین اس کے اوپر جتنے بھی محنت کر لیتے ہیں وہ تو ہو جاتا ہے اور اس سے وہ کرائے کر بھی لیتے ہیں, لیکن پھر بھی اس کو جو ہے نا 24 گھنٹے سے لے کر 72 گھنٹے تک جو ہے نا ہمیں اس کا آبزرویشن کی ضرورت ہوتی ہے کہ آئے اس بچے کو ایسا کچھ نہ ہو, پراپر اس کو اینٹی بایوٹک ملے, پراپر اس کا شوگر چیک ہو, پراپر اس کی جو ہے نا کھانا پینا انٹیک آؤٹ پٹ چارٹ ہو, اس کا سکنگ وغیرہ دیکھتے ہیں اور اس کے فٹس سب سے بڑی جو چیز ہوتی ہے وہ فٹس ہوتے ہیں کہ بچے کو کہیں جو ہے نا اس کے جھٹکے نہ لگے, کیونکہ اس میں بہت زیادہ اس کی کمپلیکیشن یہی آتا ہے کہ بچے کو جھٹکے لگ جاتے یا اس کا سانس رفتار اس کا اتنا تیز ہوتا ہے کہ وہ اپنے رینج میں نہیں آتا اور اس کے لیے کئی ٹائم لگ جاتے ہیں. تو اگر آپ کو کوئی بچوں والا ڈاکٹر آپ کو یہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ کے بچے کو داخلے کی ضرورت ہے تو آپ پراپر ان کے ساتھ جو ہے اسی بات پہ بھی ایگری ہو جائے تاکہ آپ کے بچے کی آگے جو زندگی ہے وہ صحت مند رہے. کیونکہ ایک ایسے بچے بھی ہمارے پاس ہے, آج ہمارے پاس ایک بچہ یہ 3-4 دن پہلے جو ہے نا وہ ڈیلیور ہوا ہے اور اس نے جو ہے نا کرائے نہیں کیا تھا, اس کو جو ہے نا بڑے اور ابھی تک جو ہے نا وہ وینٹیلیٹر پہ ہے اور اس کو جو ہے نا اسی کے ساتھ فٹس ہو رہے. تو ایسے بچے شفا تو اللہ نے دینا ہوتا اور صحت بھی اللہ رب العزت دیتے ہیں, لیکن جو ڈاکٹر کے پوائنٹ آف ویو سے ہے تو وہ بچہ ممکن نہیں ہے کہ وہ سروائیو کر سکے, اور اگر وہ سروائیو کر بھی لے تو بچہ ٹوٹلی اپاہج ہوگا کیونکہ سانس بھی نہیں لیا تھا اس نے اور ساتھ جھٹکے بھی اتنے زیادہ جھٹکے جو ہے نا اس کو لگ رہے تھے اور جھٹکے جو ہے نا پھر 5-6 قسم کی جو ہے نا دوا ہے جھٹکوں کی, اور یہ نہیں کہ 1 مہینہ دے دو گی یا 2 مہینے یا 3 مہینے, ایسے ہوتے کہ یہ 3 اور 4 قسم کی دوا جو ہے نا جب تک ان کی زندگی وہ لیتے ہیں نالائق ہوگا, اپنے عمر کے بچوں سے جو ہے نا 4 سال 5 سال پیچھے ہوگا, دماغ چھوٹا رہ جاتا ہے. کوئی قسم کے ایسے جو ہے نا ایکٹیویٹی میں وہ آپ کے ساتھ شامل نہیں ہو سکتے جس پہ جو ہے نا آپ روٹین میں کر سکتے ہیں. تو یہ کچھ ایسی باتیں تھی میں نے کہا کہ میں آپ لوگوں کو اس کا متعلق بتا دوں. امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو جو ہے نا پسند آئے گی. اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پہ جو ہے نا پریس کر کے اور اپنے اس میں جو ہے شیئر کر دیں.